میں نے ممبر پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محترم جناب ناصر شیرازی صاحب خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنے والے ایمل ولی خان صاحب، ماہر قانون اور بہت اچھے انسان شعیب شاہین صاحب، ناصر شیرازی صاحب اور پھر چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بطور فرسٹ مقرر آپ لوگوں کا کم ٹائم لوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور فہم والے لوگ بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اکمل بھٹی صاحب کو اور ان کے رفقا کار کو کہ ایک بہت ہی ایسے ایشو پر جو ایک منورٹیز کا بنیادی ایشو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے، میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، رول آف پولیٹیکل پارٹیز، جن لوگوں نے آئین کی شکوں کی مکمل عمل کروانی تھی، انفارچونیٹلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے فوراً بعد ہماری پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز ہوتی رہی۔ مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے میری بات سے، لیکن یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں مینورٹی کے رائٹس کو صرف سلب نہیں کیا گیا، اس ملک میں جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ تو میجورٹی کے بھی رائٹ سلب کر لیے ہوئے ہیں، اور 1973 میں جو آئین دیا گیا تھا اس آئین کی وقتاً فوقتاً کس طرح جو ہے وہ استحصال اس وقت جاری ہے، اور بدقسمتی سے ایک ماڈرن اپارتھائڈ ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو ایگزسٹ کرتا ہے، جس کا ہدف جو ہے وہ حقیقی ریپرزنٹیٹیوز اور عوام کی حقیقی جو ترجمان ہیں ان کی آواز کو روکنا ہے، ان کی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچنے سے روکنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک تدبیر ان کی ہے، ایک تدبیر خدا کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، اور عوامی ریپرزنٹیشن جب آئے گا، عوام کی ول جب اسٹیٹ کے ڈیسیژن میکنگ میکنزم کے ذریعے سے منتقل ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے اقلیتی بھائی، ہمارے غیر مسلم جو مکاتب فکر ہیں، ان کے حقوق کو وہ پامال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی پاکستان کے اندر۔ میں ایک اپنے لیے، چونکہ ایک ڈاکٹرائن ہوتا ہے، مجلس وحدت مسلمین کا جو ڈاکٹرائن ہے، ڈاکٹرائن وہ پرنسپل ہوتے ہیں جو ان چینجڈ ہیں، جن کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو ان میں جو ایک بنیادی پرنسپل تھا، جس کی وجہ سے ابھی ہمارے پاس پی ٹی آئی کے دوست بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا الائنس بھی ہوا، تو اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ ڈاکٹرائن ہے، اور وہ ڈاکٹرائن مولا علی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے: ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا
اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا. ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہوں اور چاہے پاکستان کے کسی محروم ترین طبقے اور علاقے سے تعلق رکھتے ہوں. مسائل سے مربوط ہے, انہوں نے بھرپور رول پلے کیا ہے. اور اسی طریقے سے چونکہ جیسا کہ خوبصورت انداز میں بیان کیا ابھی ہمارے پی ٹی آئی, بہت ساری خوبصورت باتیں ہماری طرف سے بھی چنگیز کاکڑ صاحب نے, ناصر شیرازی صاحب نے اور فرحت اللہ بابر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو یہاں فرما دی ہے. میں کوشش کروں گا رپیٹ نہ کروں, اور شارٹ ٹائم بھی ہے. دیکھیں, جب آپ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا, دی پروٹیکشن آف مینارٹیز اینڈ دی رول آف پولیٹیکل پارٹیز, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 11 اگست کے حوالے سے جو آج آپ نے یہ پروگرام اور موضوع بھی رکھا ہے, یہ ہم سب کے لیے ایک جس کو اویکننگ کال کہہ سکتے ہیں وہ ہے. اور بھٹی صاحب کو اور آپ تمام ان کی مینجمنٹ جو پاکستان مینارٹی ڈے کے حوالے سے آج مینارٹیز الائنس پاکستان نے یہ پروگرام رکھا ہے, میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کو اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں, اور میں ان کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے دامے درمے سخنے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں کبھی پیچھے نہیں پائیں گے. دیکھیں, قرآن مجید میں ہے لا اکراہ فی الدین, اس کا اردو ترجمہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر اسلام نے پروٹیکشن دی ہے تمام ان مینورٹیز کو, اور وہ تمام مینورٹیز کے جو ہمارے بھائی دوست جہاں جہاں اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے حساب سے وہ اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے جو بھی اپنی وہ عبادت کرتے ہیں, تو ان کے حقوق کا تحفظ ایک اسلامی ریاست کا فرض ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ گو کہ میرا ابھی سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں صرف اسلام یا آئین کے حوالے سے مینارٹیز کے تحفظ کے لیے بات کروں. یہ تو آلریڈی اسٹیبلشڈ اینڈ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. لہٰذا اس کے ساتھ جب آئین نے آپ نے اس قائد اعظم کی تقریر کا بھی حوالہ دیا ہے, اور ہمارے دوستوں نے وہ پڑھ کے بھی آپ کو بتائی ہے. اور اسی طرح جو آئین کی قرارداد مقاصد جس کو پریمبل ابھی ہے, وہ سبسٹانٹیو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے آرٹیکل 2A کے تحت. یعنی جو قرارداد مقاصد 1948-49 میں بنی تھی, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام مینارٹیز کے حقوق ہوں گے اور ان کو پروٹیکشن پوری طرح حاصل ہوگی. تو اس کے ساتھ وہ آئین کا حصہ ہے, نہ صرف حصہ ہے بلکہ سبسٹانٹیو پارٹ ہے. تو اس لیے آپ کے حقوق اسلام نے اور آئین نے پوری طرح متعین کر دیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پرابلم پھر کہاں ہے؟ پرابلم 2 جگہوں پہ ہے. وہ ہے عمل درآمد میں, امپلیمنٹیشن آف فنڈامنٹل رائٹس, اور آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان پہ عمل درآمد کا مسئلہ ہے. اور وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں, یا جو ہمارے وہ ٹولز ہیں, یا وہ ہماری پراسیکیوشن ہے, یا جو ہماری پولیس ہے, وہ کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد کرا رہی؟ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا سوشل فیبرک ہے ہمارا. اس سوشل فیبرک میں میں اس کا قصوروار اپنی کمیونٹی, اپنے مسلمان بھائیوں کے ذمہ ڈالتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ کیوں نہیں سمجھایا کہ آپ کے اسلام میں اور آئین میں جن مینارٹیز کے حقوق متعین ہیں تو ہم ان کا تحفظ کرنے میں کیوں ناکام ہوئے؟ اس کی وجہ 2 ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں جانا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے, اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس میں بات کرنے کا موقع دیا ہے. اور میں آج
शहबाज भट्टी साहब को याद करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने आपके इस इदारे की बुनियाद डाली और इससे बढ़कर वो पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी, मजहबी रवादारी के अलमबरदार थे। मैंने उनके साथ काम किया है और वो इस राह के शहीद हैं। मैं आज उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और मैं आपको इसलिए भी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आज ही के दिन कुछ लोगों ने धमकियाँ दी हैं कि ख़बरदार माइनॉरिटी के जो लोग हैं आज कोई लॉन्ग मार्च न करें, आज कोई जलसा न करें। आपने इन धमकियों के बावजूद इस तकरीब का अहतमाम करके इस बात का सबूत दिया है कि आप इन धमकियों से डरने वाले नहीं, हम आपके साथ हैं। देखिए, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ ज़िक्र हो गया है कि अक़लियतों ने, तमाम मजहबी अक़लियतों ने पाकिस्तान के बनाने में, इसके दिफा में, इसकी तरक्की में मुसलमानों से कोई कम किरदार अदा नहीं किया। ये एक फैक्ट है। लेकिन जहाँ आपने ज़िक्र किया कंट्रीब्यूशंस का, एक जगह पर जो उनकी कंट्रीब्यूशन है आपकी, और वो है तालीम के मैदान में, खा वो गार्डन कॉलेज हो, मरे कॉलेज हो, FC हो, खा मेरे पेशावर का एडवर्ड्स कॉलेज हो, ये आप लोगों की मरहूल मिन्नत से है। और मैं ख़ुद एडवर्ड्स कॉलेज का पढ़ा हूँ और मैं बिहोल्डन हूँ टू द क्रिश्चियन मिशनरीज़ जिन्होंने ये तालीम की बुनियाद डाली पाकिस्तान में। आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू। देखिए, ये जो आज के दिन की तकरीब है अक़लियतों के हवाले से, ख़ुद पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो अक़लियतों के मुतालबे से मुताल्लिक़ है। मुसलमान बर्र सग़ीर में अक़लियत में थे और उनका ख़्याल था, उनके कायदीन का ख़्याल था कि उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा और नहीं हो रहा था। उन्होंने मुतालबा कि पाकिस्तान की असास अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों के हुकूक़ का हासिल करना है। कितनी सुतम ज़रीफ़ी है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी ख़ुद अपनी असास ही अक़लियत होने की बुनियाद पर हो, ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि उस मुल्क में आज अक़लियतें जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं और वो कह रही हैं और दुरुस्त कह रही हैं कि उनकी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि जो रियासत की उठान है, रियासत की जो ज़हनी उठान है, वो मैं समझता हूँ कि अगरचे उनका फ़र्ज़ था रियासत का कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन उठान ये है कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ है। और वो क्यों ख़िलाफ़ है? आप देखिए, पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था आइन का, करारदाद मकासद, जो किसी पार्लिमान ने नहीं बनाया था, कायद आज़म ने जो अपनी तकरीर की थी उसका वो आप जानते हैं। और जब करारदाद मकासद में ये कहा गया था कि अक़लियतों को अपनी मजहबी अक़ीदे पर अमल करना, प्रचार करना, मुकम्मल आज़ादी होगी, तो एक फ़ौजी डिक्टेटर ने जब उसी करारदाद मकासद को इस बावकार तकरीब के मोहतरम प्रेसिडेंट साहब और स्टेज पे बैठे बड़े इज़्ज़तदार हमारे अकाबरीन और इधर सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले तो आज के दिन बिलखुसूस शहीद शहबाज भट्टी साहब और तमाम उन शोदा को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करूँगा जिन्होंने किसी मकसद के लिए अपने कौम या अपने नज़रे के लिए जानों का नजराना किया, वो भले जिस भी मज़हब से हो। आज हम उन तमाम शोदाओं को खराज अकीदत पेश करते हैं। और मैं फिर मशकूर हूँ चेयरमैन साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने चंद बातें करूं। मैं आपके सामने खड़ा एक ऐसी
جماعت یا ایک ایسے پارٹی کا نمائندہ جس کی آواز ہمیشہ نہیں سنی گئی، جس کی آواز کو ہمیشہ دبایا گیا اور جس کی آواز کو ہمیشہ کونے میں دھکیلا گیا اس مملکت ریاست پاکستان میں. میں آپ کا تکلیف سمجھتا ہوں، کیونکہ ان سب تکالیف سے ہم اس ملک میں، اس وطن میں بطور ایک مسلمان پختون قوم بالخصوص اور پھر عوامی نیشنل پارٹی اپنے نظریے کی خاطر، اپنی آزادانہ فکر کی خاطر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال پسندی کے خاطر جس جبر و ظلم سے تاریخی طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کے اکابرین گزرے ہیں، میں اس تاریخ کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ سب کے دکھ اور درد سمجھ سکیں. میرے سے پہلے بات ہوئی، دہرانے کے لیے نہیں، لیکن حقیقتاً ایک ایسا ملک جو آزاد ہی اس نظریے پہ ہوا ہو کہ ہندوستان میں مسلمان مائنارٹی میں ہے اور اس مائنارٹی کو تحفظ دینے کے لیے، اس مائنارٹی کو زندگی کا حق دینے کے لیے ہم نے یا جس نے بھی یہ ملک بنایا، اور بدقسمتی سے یہ میرے ہاتھ میں وہ پیپر ہے، میں ایک ایک شک آپ کے سامنے دہراؤں گی اور آپ مجھے اس پر ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ کیا آپ کو منظور ہے. Minorities Alliance Pakistan, struggle for peace, equality, democracy and prosperity. Pakistan Minorities Days, 11th of August 2024. Resolution, the title of protection of the minorities and role of the political parties. پہلی شک میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں. The historical speech of قائد اعظم on 11th of August 1947 must be made the integral part of the Constitution. کیا آپ کو منظور ہے؟ Second, the women and minorities may be provided the fundamental rights to cast vote on reserved seats. آپ کو منظور ہے؟ The minority wing, third, the minority wing on the basis of religion and segregation must be abolished. آپ کو منظور ہے؟ تھرڈ شک ہے یہ. Fourth, political parties may reform the policy to suppress religious extremism, hatred and terrorism. کیا آپ کو منظور ہے؟ Fifth, reform the commitment to uphold the constitutional right and freedoms of all minority groups in Pakistan, ensuring that every citizen enjoy equal protection under the law. کیا آپ کو منظور ہے؟ چیئرمین اکبر بھٹی، منورٹیز الائنس پاکستان. تھینک یو. اور اس وقت کی ان کی اتحادی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور قائد تحریک شہباز بھٹی ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر مذہب کے نام پر بڑھتی ہوئی نفرت کو، دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو للکارتے ہوئے اپنے اسی سرزمین پر
शहीद हुए और जान का नजराना पेश किया। माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान, इसकी क़यादत चेयरमैन अकमल भट्टी, कायदे तहरीक शहबाज भट्टी शहीद हक के मिशन को आगे लेकर जा रही है और माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान ये जानशीन है कायदे तहरीक शहबाज भट्टी शहीद की। आज का दिन हम अपने उन हीरोज़ को जिनका तल्लक मजहबी अक़लीतों से था, चाहे उनका तल्लक हेल्थ से हो, चाहे उनका तल्लक एजुकेशन से हो, चाहे मुल्क के दिफा से हो, जिन्होंने 1971 में या 1965 की वार में अपनी जानों का नजराना पेश किया। जितनी भी मजहबी अक़लियतें हैं, हम उन तमाम हीरोज़ को जिन्होंने पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया, आज के दिन की मुनासिबत से हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा किया। बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, हमने अगरचे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर जब पंजाब की बारी आई तो जो मसीही मेंबरान असम्बली थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि आज का पंजाब अगरचे कायमो दायम है तो उसमें मसीही मेंबरान पार्लियामेंट का हाथ है। अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट अहदेदारान जो दूर नज़दीक शहरों से आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का जो तशरीफ़ लाए और हमारी बातों को सुना। हम आप लोगों की खातिर आए हैं, हम आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप हमारा साथ दें, हमारे साथ हमारे काफ़िले का हिस्सा बने ताकि हम भरपूर तरीके से मिनॉरिटीज़ की आवाज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को।